لیکن جمع قرآن میں چند ایک مسائل ایسے پیدا ہوئے کہ سنی تو خوش نصیب ہے، تیری سچائی کی شہادت قرآن کی تاریخ میں لکھی گئی ہے۔ وہ کیا کہ قرآن مجید جمع کرنے کے لیے پروسیجر کیا اختیار کی جائے، ان کا کوئی آیت پیش کی جائے تو جب تک دو گواہ نہ ہوں اس وقت تک وہ آیت قرآن مجید میں درج نہیں ہونی چاہیے۔ اب اگر قرآن مجید کی کچھ آیات ایسی نکل آئیں کہ جن پر دو گواہ نہیں مل سکے مگر قرآن میں درج ہے، پھر اس کی بیک گراؤنڈ جاننی پڑے گی کہ اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ حضرت خزیمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زید کے پاس پیش ہوئے، کیونکہ سرکار کے یہ پرائیویٹ سیکرٹری تھے، حضور کے عہد میں یہ قرآن مجید لکھا کرتے تھے، تو حضور کے وصال پرملال کے بعد بھی ان کی یہ ڈیوٹی رہی۔ فاروق اعظم جو ہے اس سوسائٹی کو چیئر کرتے تھے، ان کا اگر قواعد کی خلاف ورزی کی تو مجھے جانتے ہو کہ میں کون ہوں۔ جب حضرت حذیفہ بن الیمان پیش ہوئے، حضرت خزیمہ پیش ہوئے تو حضرت زید نے کہا دوسرا گواہ لاؤ۔ آیت کون سی تھی؟ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رحیم۔ یہ آیت اور اس کے بعد کیا ہے؟ سورہ توبہ کی آخری دو آیتیں۔ جب یہ انہوں نے پیش کی تو حضرت زید کہنے لگے جانتے ہو نا جناب عمر کی تلوار کو، یہ ان کا ایک متفقہ فیصلہ ہے کہ اس شرط کے بغیر قرآن مجید میں آیت درج نہیں ہونی چاہیے۔ ان کا ایک طرف عمر کی بات ہے، ایک طرف سرکار کی بات کرتا ہوں۔ ان کا جس اس جانور کے قیمت کی ادائیگی کے سلسلے میں جھگڑا پڑا تو وہ آدمی کہنے لگا کہ تو آپ نے خریدی ہی نہیں ہے، وہ گھوڑا ہے یا اونٹنی ہے، دو اختلاف ہے روایات میں، وہ گھوڑا ہے یا اونٹنی ہے۔ وہ کہے میں نے بیچی ہی نہیں ہے، اپنا تم نے اتنے پیسوں پر بیچی ہے۔ اس وقت وہ کہتا ہے گواہ لاؤ۔ سرکار میں میرا تیرا سودا تھا، گواہ میں کہاں سے لاؤں؟ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے بخاری کی حدیث ہے، چھوٹی موٹی کتاب کی حدیث نہیں، بخاری کی حدیث ہے۔ مخاطب ہو کر کے کہا یا رسول اللہ میں اس کا گواہ ہوں۔ سرکار نے فرمایا تو موقع پر موجود تھا، تم نے دیکھا یہ سودا؟ ان کا جناب میں موقع پر موجود نہیں تھا۔ آپ نے پھر اس شہادت سے کام نہیں چلے گا۔ آپ نے فرمایا مجھے یہ بتائیں، آپ مجھے دعا تسلیم نہیں کر رہے ہیں نا؟ یہ نہیں کر رہا ہوں۔ بتائیں میں خدا کا گواہ ہوں کہ نہیں، خدا کے ایک ہونے کا گواہ ہوں کہ نہیں؟ سرکار سے بات کی، بتاؤ میں خدا کی وحدانیت کا گواہ ہوں کہ نہیں؟ آپ نے گواہ ہو۔ میں سرکار کو پروردگار کو دیکھا ہے؟ کہا پروردگار کو دیکھا نہیں۔ کہا پھر گواہ کیسے بن گیا ہو؟ کہا میری زبان سے تم نے سنا ہے۔ کہا آپ کی زبان سے سن کر میں خدا کی خدائی کا گواہ بن گیا، تو اس اونٹنی یا گھوڑے کا گواہ میں نہیں بن سکتا؟ سرکار خوش ہو گئے، فرمایا من شاہد لہ خزیمہ فہو حسبہ۔ خزیمہ انصاری جس بارے میں گواہ کے طور پر پیش ہو جائے، دوسرے گواہ کی ضرورت نہیں۔ قرآن مجید کی ایکسپریس پروویژن ہے فاستشہدوا شہیدین من رجالکم فإن لم يكونا رجلین فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشہداء ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری۔ گواہ دو ہونے چاہیے، دو سے کم کا نصاب شہادت ناقص ہے، اس پر کسی فیصلے کی بنیاد نہیں رکھی جا سکتی۔ اب بتاؤ قرآن کہے دو گواہ سے کم کی شہادت قابل قبول نہیں، واہ اختیارات مصطفیٰ، اور سنی تو خوش نصیب ہے سرکار کے مختار کل ہونے کا مدعی ہے۔ اب قرآن مجید کا جمع ہونا یہ اسلام کا بالکل آغاز کا دور ہے۔ سرکار کی طرف سے جو دین پہنچا تھا امت کے پاس چھوڑا، تو اب انہوں نے امت پر پھیلانے کے لیے سمجھ لیجیے پہلا دن ہے۔ اب یہ چل نکلا سلسلہ، تو اب یہ فیصلہ کس پر ہوا؟
سرکار کے اختیارات پر فیصلہ ہوا۔ انہوں نے کہا سرکار نے فرمایا اگر تیری شہادت 2 کے برابر میں اس کو میں بھی جانتا ہوں، تو تیرے ایک شہادت پر قرآن مجید کے اندر اس آیت کو درج کرتے ہیں۔ یا سرکار کے مختار کل ہونے کا انکار کرو، اگر اس کا اقرار کرو تو یہ آیت قرآن مجید میں درج ہوگی۔ دوسری آیت تھی سورہ احزاب میں، منہم من قضی نحبہ ومنہم من ینتظر۔ یہ 2 آیتیں صرف حضرت خزیمہ انصاری رضی اللہ عنہ کی اکیلی شہادت پر قرآن مجید میں درج کی گئی۔ اب بتاؤ پہلے دن قرآن مجید کی تکمیل کے سلسلے میں جمع کے نقطۂ نگاہ سے کام شروع ہوا ہے، تو اس میں پہلے سرکار کا اختیار تسلیم ہوا ہے، بعد میں قرآن مجید مکمل ہوا ہے۔